السلام علیکم پیارے بچوں. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے واٹ از پی ایچ اسکیل. پی ایچ اسکیل واز ڈیزائنڈ بائی سورنسن in 1909 to measure the strength of acids and bases. ایسڈ اور بیس کی اسٹرینگتھ میجر کرنے کے لیے ایک اسکیل ڈیوائز کی گئی تھی سورنسن نے ان 1909 میں. دیٹ اسکیل از کالڈ پی ایچ اسکیل. پی اسٹینڈس فار پاور اینڈ ایچ اسٹینڈس فار ہائیڈروجن آئن. یعنی کہ پی ایچ کین آلسو بی ڈیفائنڈ ایز اے اسکیل ٹو ریپرزینٹ دا ایسیڈیٹی آف ہائیڈروجن آئن ان ایکوس سولوشن. In chemical terms, pH can be defined as logarithm of reciprocal of hydronium ion in aqueous solution. یعنی کہ pH is equal to minus log of hydrogen ion. The common pH scale having the values from 0 to 14. The substances having pH value less than 7 and 0 to less than 7, that means 6.99, are acids. The substances which have exactly pH value 7 is neutral, and the pH value more than 7, between 7, more than 7 and 14, between 7 and 14 are bases. جتنا بھی ویلیو کم ہوگا دا لیس از دا ویلیو آف پی ایچ مور از دا ایسیڈک نیچر آف دا سبسٹنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ایچ ویلیو 1 ہے یعنی کہ یہ زیادہ ایسیڈک ہے، 2 ہے یہ زیادہ ایسیڈک ہے، 3 ہے یہ زیادہ ایسیڈس ہے. سپوز ہمارے پاس 4-5 ایسے سبسٹنسز ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے پاس کوئی کیمیکل ایکس ہے، وائی ہے، زیڈ ہے، ایم ہے، این ہے. اس کا ویلیو ہے 3، اس کا ویلیو ہے 4، اس کا ویلیو ہے 7، اس کا ویلیو ہے 8، اس کا ویلیو ہے 1. اب دیکھنا ہے کہ وچ از مور ایسیڈک. نیوٹرل کون سا ہے، بیس کون سا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسڈ جتنے بھی ہیں لیکن مور ایسڈ کون سا ہے. ہمارے پاس سکیل میں پتہ ہے ہمیں 0 to 7 جو ہے ایسڈس ہیں، 7 جو ہے وہ نیوٹرل ہے، 7 to 14 جو ہے وہ بیسز ہیں. ابھی یہاں پہ دیکھیے آپ 7 سے کم ویلیو 3 کا ہے، 1 ہے، 3 ہے، 4 ہے. یعنی کہ 1 ہے، 3 ہے، 4 ہے. ایک این کا ہے، این وائی ایکس. اسی طرح نیوٹرل زیڈ نیوٹرل ہے، اس کا ویلیو 7 ہے. تو اس کا ایم جو ہے وہ بیس ہے، اس کا ویلیو 8 ہے. اب ان میں دیکھنا ہے مور ایسیڈک کون ہے، جس کا ویلیو کم ہوگا. ایک جو ہے دیٹ از مور ایسیڈک دین، یعنی کہ این از مور ایسیڈک دین وائی از مور ایسیڈک دین زیڈ. یعنی کہ اگر کسی کا ویلیو 1 ہے، دوسرے کا ویلیو 5 ہے، یعنی کہ ایک والا جو ہے اٹ از مور ایسیڈک، یہ لیس ایسیڈک ہے. اسی طرح سالٹس میں بھی، بیسز میں بھی، الکینیٹی میں دیکھتے ہیں ہم، جس کا 7 ہوگا اور 14 ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو ویلیو 14 پہ ہوگا، جس کا ویلیو 14 پہ ہوگا تو وہ اسٹرانگ بیس کہلائے گا 14 پہ، کیونکہ یہ اینڈ پہ ہے. اگر ہم بات کریں گے 8 تو بالکل نزدیکی پڑتا ہے 7 کے، تو یہ ویک بیس ہے. اسی طرح یہاں سے 1 سے لے کے 7 تک یہ اسٹرانگ ایسڈ ہے، یہاں پر جو ہوگا وہ ویک ایسڈ ہوگا. آگے بڑھیں گے 7 جو نیوٹرل ہے، آگے بڑھیں گے 8 جو ہے یہ ویک بیس ہے،
اور 14 جو ہے وہ اسٹرانگ بیس ہے. تو جتنا ویلیو پی ایچ زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ اسٹرانگ بیس ہوگا، جتنا ویلیو لیس ہوگا وہ زیادہ ایسیڈک ہوگا. تو یہ پی ایچ کے بارے میں تھا. تو اس کے بعد امپورٹنس آف پی ایچ ان ڈیلی لائف. ڈیلی لائف میں اس کی کیا، ایک تو کمپیریزن آف ریلیٹو ایسیڈک اینڈ بیسک اسٹرینگتھ آف ایسڈس اینڈ بیسز، یعنی کہ ہمارے پاس کوئی بھی سبسٹنس ہے، کوئی بھی سولوشن ہے، اس کی اسٹرینگتھ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس کی ایسیڈیٹی اسٹرینگتھ کیا ہے اور بیسک اسٹرینگتھ کیا ہے. یعنی کہ اسی کے بارے میں یہی ہم بول رہے ہیں آپ کو. سپوز ہمارے پاس ایک ایسڈ ہے جس کا پی ایچ ویلیو 4 ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹ مینز یہ اسٹرانگ ایسڈ ہے. اگر ہمارے پاس اسی طرح کوئی ہے جس کا پی ایچ ویلیو 6 ہے تو یہ ویک ایسڈ ہے. سملرلی سیم از اے کیس فار بیسس کے لیے. تو اگر 8 ہے تو یہ اسٹرانگ بیس ہے، ویک بیس ہے. اگر یہ 13 ہے، 14 ہے، 12 ہے، جتنا اوپر جائیں گے یہ اس کی اسٹرینگتھ بڑھے گی، ٹھیک ہے. جتنا ہم ایسڈس میں اوپر جائیں گے تو ایسڈ کی اسٹرینگتھ کم ہو جائے گی، تو بیس کی اسٹرینگتھ بڑھے گی. جتنا ہم نیچے آئیں گے 14 سے نیچے جائیں گے 0 کی طرف تو ایسڈک اسٹرینگتھ بڑھے گی. اگر ہم 0 سے اوپر کی طرف جائیں گے تو بیسک اسٹرینگتھ بڑھے گی، ایسڈک اسٹرینگتھ کم ہو جائے گی. تو یہ کمپیریزن ہم کر سکتے ہیں کہ دو سالٹ سولوشن، جتنے بھی سولوشنز ہمارے پاس ہیں، کہ ان کی ایسیڈک اسٹرینگتھ اور بیسک اسٹرینگتھ کیا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے پی ایچ آف آور ڈائجسٹو سسٹم. تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم پروڈیوس کرتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ وچ ہیلپس ان ڈائجیشن آف فوڈ وداؤٹ ہارمنگ اس اور اسٹومک. جب اسٹومک میں حد سے زیادہ ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اٹ کازز پین، اٹ کازز اریٹیشن، اٹ کازز برننگ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اسٹومک میں ایسیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے. جب یہ چیزیں، یہ سمٹمز ہو جائیں گے تو ان کو ہمیں نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم اینٹا ایسڈز دیتے ہیں. اینٹا ایسڈز وہ چیز ہوتے ہیں جو بیس ہوتے ہیں تاکہ یہ جو ایسیڈیٹی ہمارے اسٹومک میں ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے ہمیں. تو اس ایکسیس ایسڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم اینٹا ایسڈز دیتے ہیں. جیسے ہم نے بولا تھا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ از یوزڈ ایز این اینٹا ایسڈ، پڑھا ہے ہم نے اسی میں ایسڈ بیسز میں. تو اینٹا ایسڈ دیتے ہیں ہم، کوئی بھی اینٹا ایسڈ دیتے ہیں ٹو نیوٹرلائز دیس دا ایسیڈیٹی ان دا اسٹومک. اس کے بعد پی ایچ لیڈس ٹو ٹوتھ ڈکے، دانتوں کو خراب کرنے میں. کیا ہو جاتا ہے ہمارے ماؤتھ میں، یہاں پر بیکٹیریا ہمارے ماؤتھ میں، جب ہم کوئی شوگری فوڈ کھاتے ہیں جس کے اندر شوگر ہوتا ہے، جو بھی فوڈ ہم کھاتے ہیں اس کے اندر شوگر ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ چاول کھاؤ، چاہے آپ مٹھائی کھاؤ، چاہے آپ چائے پیو، روٹی کھاؤ، شوگر اس کے اندر ہوتا ہے، سٹارچ اس کے اندر ہوتا ہی ہے. تو وہ ڈکے کرتا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، اس کو شوگر کو بریک ڈاؤن کرتا ہے انٹو لیکٹک ایسڈس میں، یعنی کہ ایسڈس میں کنورٹ کرتا ہے. دس ایسڈ جو ہے اٹ کازز ڈکریز ان پی ایچ. جو ہمارے ماؤتھ کا پی ایچ ہے اس کو کم کرتا ہے. جب یہ پہنچتا ہے 5.5 پہ اس کا پی ایچ ویلیو، یعنی کہ یہ ایسڈ پہ پہنچتا ہے، تو اٹ اسٹارٹ ڈکیئنگ آف آور دیز اینیمل ٹیتھ. یعنی کہ اینیمل جو ہوتے ہیں لاسٹ والے بیک سائڈ میں جو ٹیتھ ہوتے ہیں، تو ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے ہمیں اپنے ماؤتھ کو، اگر کبھی پہلے اوائڈ کرنا چاہے شوگری فوڈ، اگر آپ نے کھایا بھی تو اس کو کلین کرو. اب کلین کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ جو بیس انگریڈینٹ ہوتا ہے وچ ہیلپس ٹو نیوٹرلائز دا افیکٹ آف ایسڈس. تو اس طرح سے دس دا امپورٹنس آف پی ایچ آف ایسڈ ان ڈیلی لائف. اس کے بعد سوئل میں بھی ہے، بٹ دیز آر سم امپورٹنٹ ون. سوئل کا بھی پی ایچ ہے. تو this is about the pH scale of acids, pH scale.